IMF کا ایک وفد پاکستان میں موجود ہے. وہ جا گھسا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان. چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی, جوڈیشل کمیشن سے ملاقات ہے. جو چیف جسٹس صاحب نے باتیں پھر رپورٹرز کے ساتھ کی, صرف وہی باتیں ہوئی ہوں گی آپ کے خیال میں IMF کے وفد کے ساتھ جو انہوں نے بتائیں, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوا ہوگا؟ سپریم کورٹ ہی پہنچ گئے. عدالت کے اندر IMF کا جانا, میں اس کی ایک پولیٹیکل ریپرکشنز دیکھ رہا ہوں. جب آپ عدلیہ کی طرف گئے ہیں, یہ خالی ذلت تو ہے نہیں. IMF کے جو لوگ آئے ہیں وہ پڑھ کے بھی نہیں آئے, وہ اندھے بھی ہیں, وہ بہرے بھی. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو مینٹین کریں گے. یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا. آپ نے جوڈیشل کمیشن کا ایسا اجلاس بلایا جس میں سے ججز نے واک آؤٹ کیا. جلدی تھی کہ ججز کو آپ نے اپائنٹ کرنا ہے. کہ جیسے ہی IMF سے جو پریشر پوائنٹس ہیں جیسے ہی وہ بنا ہے, تو ایک نیا سلسلہ آپٹکس کا آپ نے شروع کر دیا. اس میں وہ خط بھی مل گیا, خط کمیٹی کو بھی چلا گیا, پرائم منسٹر خط بھی آ گیا, عدالتی اصلاحات بھی شروع ہو گئیں, اور ساتھ مذاکرات پھر سے ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. جیسے جیسے دباؤ آتا ہے ویسے ویسے ہم غبارے لگا لیتے ہیں کہ دیکھیں ہیپی برتھ ڈے ہونے والی ہے. السلام علیکم. تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ. IMF کا ایک وفد پاکستان میں موجود ہے, اور ان فرسٹ وہ جا گھسا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان. چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی, جوڈیشل کمیشن سے ملاقات ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ایک سارٹ آف دس از آلسو ان فرسٹ ایک پریس کانفرنس ٹائپ ہی رکھتا لی, اور صحافیوں کو بتایا کہ کیا IMF کے وفد سے ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ خط انہوں نے, جو کہ سپریم کورٹ میں کہیں دبا ہوا تھا, نہیں مل رہا تھا اس سے پہلے, لکھا تو کافی دن کا ہوا تھا, لیکن وہ پھر انہیں پتہ چل گیا کہ وہ خط مل گیا, اور وہ پھر انہوں نے جوڈیشل جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اسے بھجوانے کا چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ دیا. اور اس کے علاوہ ایک شہباز شریف صاحب کا بھی خط تھا. میرے تو خیر علم میں نہیں تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی وہ خط شط لکھ رکھا ہے. حبیب اکرم صاحب, اجمل جامی صاحب, السلام علیکم. حبیب صاحب, جو چیف جسٹس صاحب نے کافی ڈیٹیلڈ ہے, اس میں کرتے ہیں بات, جو انہوں نے باتیں پھر رپورٹرز کے ساتھ کی, صرف وہی باتیں ہوئی ہوں گی آپ کے خیال میں IMF کے وفد کے ساتھ جو انہوں نے بتائیں, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوا ہوگا کچھ؟ اگر ہم اف وی ٹرائی ٹو ٹیک اے گیس اینڈ ایڈ ٹو اٹ, یار سپریم کورٹ ہی پہنچ گئے IMF. دیکھیے, بڑی اسٹرینج بات ہے کہ IMF کا وفد جو بنیادی طور پہ مالیاتی معاملات کا جائزہ لیتا ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے, اور اس کے لیے عذر یہ تراشا گیا ہے کہ چونکہ 1996 یا 7 سے ہی IMF گورننس کے مسائل پر توجہ دے رہا ہے, کیونکہ اس نے معیشت کو گورننس سے جوڑ کے دیکھنا شروع کیا, تو اس وقت سے یہ معاملات میں دلچسپی اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. 6 شعبہ جات کو گنوا رہے ہیں یہ. اب دیکھیے, شعبہ 1 یا 6 کی بات نہیں ہے جامی صاحب. اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ FBR کے دفتر نہیں جا رہے, آپ ریاست کے ایک ستون کے پاس جا رہے ہیں. جی, آپ یوں کہیے کہ مطلب یہ محکموں کے پاس جانا اس کا کام ہے نا, ریاست کے ستون کے پاس جانا. اس نے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جانا اچھا, تھا, اسٹیٹ بینک جانا تھا, وہ جو بھی ہے وہ سب ادارے ہیں, وہ سب چھوٹے ادارے ہیں نا. یہ بلکہ ادارے پاکستان میں 3 ہیں دستور کے مطابق. ایک ہے انتظامیہ, ایک ہے مقننہ, ایک ہے عدلیہ. ٹھیک ہے نا. باقیوں کو آپ اسی لیے محکمے کہتے ہیں. میکسیمم تھی لا منسٹری تھا. ہاں, آپ محکمے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ عدلیہ کی طرف گئے ہیں تو یہ خالی ذلت تو ہے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے, کچھ عرصہ پہلے, جس کے بارے میں انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ نے کہا ہے کہ یہ عدلیہ کی خود مختاری کو ختم کر چکی ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس کا آفس ہے اس نے بھی کہا کہ جناب یہ عدلیہ کی خود مختاری اور آزادی پہ سوالیہ نشان ڈال دیا اس میں. تو ایک انٹرنیشنل ماحول جو ہے وہ اس ترمیم کے خلاف ہے. اور اس کے بعد آپ نے چند دن, یعنی ابھی 1-2 دن پہلے آپ نے کیا کیا کہ جوڈیشل کمیشن کا ایسا اجلاس بلایا جس میں سے ججز نے واک آؤٹ کیا. جی, جلدی تھی آپ کو جلدی تھی کہ ججز کو آپ نے اپائنٹ کرنا ہے. تو جب آپ اس فضا میں ہوں اور پھر IMF کا وفد پاکستان پہنچے, اور پاکستان پہنچ کے ہم چیف جسٹس صاحب کی بات کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہی کہا ہوگا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے بات کی سینکٹٹی آف کانٹریکٹ کی, یعنی کیا آپ کے ہاں معاہدہ محفوظ ہے. دوسری انہوں نے کی بیرونی سرمایہ کاری کی حفاظت کی. اور تیسری انہوں نے کی کہ آپ کے ہاں جو ججز کا جو آمد و رفت ہے, ججز کی جو سلیکشن پروسیس ہے, ایلیویشن پروسیس ہے. جی, ایلیویشن پروسیس پہ بھی بات کی. اور ایک اور نقطہ انہوں نے ان کی جو پریس ریلیز ہے جی ریٹن, وہ اور جو صحافی سے گفتگو ہے اس میں دونوں کا تاثر فرق ہے.
جو صحافی سے گفتگو اس میں تاثر یہ ہے کہ جی یہ ہماری عادت نہیں ہے ان معاملات پہ IMF کے لوگوں سے گفتگو کرنا، لیکن جانا پہ گیا، ٹھیک ہے، ملنا پہ، اور جو پریس ریلیز ہے اس کے جو یعنی مڈ میں آ کے اور جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے اس میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیسے ہوتا ہے، ججز کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ماتحت جوڈیشری جو ہے اس کو تو ہائی کورٹس دیکھتے ہیں. دیکھیے اور وہ آئین و قانون کے مطابق، آئین و قانون کے مطابق، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو مینٹین کریں گے. یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، اور بینچ ایگزیکٹو بنا رہے ہیں، بینچ ایگزیکٹو بنا رہا ہے. تو یہ بات تو ان کے مطلب ہم نے فرض کر لیا نا کہ IMF کے جو لوگ آئے ہیں وہ پڑھ کے بھی نہیں آئے، وہ اندھے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں. تو ہم یہ سوچ کے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا خیر، دیکھیے یہ عدالت کے اندر IMF کا جانا، میں اس کی ایک پولیٹیکل ریپرکشنز دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ گورننس کو ٹھیک کرنے کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو ولسن صاحب کا خط، اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بعنوان شائستہ پریشر رچرڈ گرینل، اس کے بعد وہ صاحب جو عمران خان صاحب کا انٹرویو کر چکے ہیں، ڈیرن بیاٹی، جی، ان کی اپائنٹمنٹ، یہ سارے عناصر ملے ہیں. اس کے بعد IMF کا وفد آیا ہے، اور IMF کے وفد نے آ کے عدلیہ سے ملاقات کرنا چاہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جس کا خدشہ تھا کہ عمران خان کے لیے ایک پریشر کا ماحول بنایا جائے گا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہ وہ شروع ہو گئے. میں ایک چھوٹی سی اس میں ایڈیشن آپ دیکھیں پھر اس کے ساتھ جہاں حبیب صاحب ایک پوائنٹ نا سٹارٹ میں مس ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ جو چیف جسٹس صاحب نے ایک تیسری بات جو کی کہ میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو بلاؤں گا. جی، تو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا کہ اپوزیشن لیڈر یہ کوئی پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر نہیں، یہ PTI کا اپوزیشن لیڈر ہے. اور وہاں پہ ڈسکس کیا ہوگا؟ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بات چیت، وچ میکس می تھنک، گیس تو میں کر سکتا ہوں کہ یا پھر میرا خیال ہے، قیاس میں یہ کر رہا ہوں کہ جو IMF کے وقت سے بات ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب سے متعلق بات ہوئی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال. ایک تو IMF اتنا کرودلی بات نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں ہوتی. کیسز کے فیصلے جس طرح سے آئے ہیں، دیکھیے اس کی وجہ ہے اکبر کہ وہاں پہ ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. جب بھی اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے وہ ریکارڈ IMF کے ذریعے نہیں ہوگی. آپ کا مطلب اس کو ریکارڈ پہ انہیں خود ہی سمجھ آ گئی، انہیں خود سمجھ آ گئی. دیکھیے آپ نے پریشر پوائنٹس دیکھتے ہیں نا. اب پھر اس کے بعد ایک اور شک جس کے اوپر IMF نے بہت اصرار شروع کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرکاری افسروں کے اثاثے ظاہر کریں. اور باریکی اتنی ہے کہ ان کے بھی اثاثے، بیگمات کے بھی اثاثے، اور اگر ان کے پاس کوئی پاور آف اٹارنی ہے تو وہ بھی ظاہر ہو. سر اپنے اثاثے تے بینامیاں اسی اپنے اثاثے تے ظاہر کر لینے تے بیگمات تے انہاں تے کیویں کرانگے؟ اچھا اب دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں، نہیں سر چھپانے والی چیز ہی نہیں ہے، نہیں مشکل ہے سر. دیکھیے یہ ایک ٹیڑھا معاملہ ہے، اور اس پہ حکومت بڑی گریزاں ہے، اور حکومت ریکویسٹ کر رہی ہے IMF سے کہ آپ اس شق پہ زیادہ اصرار نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں ہوگا کیا، اس میں آپ کو یکا پتہ چلے گا کہ جو موجودہ سرکاری ملازم ہیں ان کا ایک گھر کینیڈا میں بھی ہے، جی، ان کا ایک گھر لندن میں بھی ہے، اور تقریباً کسی کا ایک 80% سے زائد، اور کسی کا ایک گھر، کسی کے بچے جو ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے کسی بڑے ملک میں پڑھ رہے ہیں. پرتگال میں پراپرٹیز کون کون خرید رہا ہے، یہ آپ کو ساری چیزیں اچانک پتہ چل جائیں گی. یہ جو IMF نے آپ سے ریکارڈ مانگا ہے نا کہ آپ اپنے سرکاری افسروں کا ریکارڈ دیں کہ ان کے اثاثے کتنے ہیں، اس سے کرپشن کو روکنے کا تو سلسلہ ظاہر ہے، اس میں جڑا ہوا ہے، لیکن اس کا بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ یہ فہرست دیں گے، وہ پبلک کریں گے، تو پھر اس فہرست پہ جو کام ہوگا اور اس کی جو ڈسکریپنسیز نکالی جائیں گی وہ قیامت رہیں گی. حکومت کو اس سے بھی ڈر لگ رہا. اچھا تیسرا حصہ جو میں اس کا دیکھ رہا ہوں، جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس بگر گیم کا حصہ بن رہا ہے. تیسرے پہ جائیں اس سے پہلے ایک توشہ خانہ سے جب عمران خان صاحب والا معاملہ ہوا تھا اور پھر انہوں نے پبلک کیا کہ کس نے کیا کیا گفٹس لیے ہیں، تو فوجی جرنیلوں کو کتنے گفٹس ملے ہیں، ہائی کورٹ پوچھ کے مر گئی، اب تک نہیں پتہ چلا. تو اس میں اب جو اس کا تیسرا حصہ ہے وہ ہے کہ جولائی میں رپورٹ آنی ہے.
یعنی یہ جو کچھ آج کام کریں گے گورننس کے حوالے سے سارا کچھ، اور یہ خالی ان سے تو نہیں ملیں گے، اور بھی بہت سارے لوگوں سے ملیں گے. اچھا نہیں، اس کے بعد ایک اور وقت میں آنا ہے. دیکھیے کہ آپ نے 14 فروری کو جامی صاحب ویلنٹائنز ڈے کو انہوں نے فائنل رپورٹ دے دی. پریشرز رکھے ہوئے ہیں. گورننس کی رپورٹ جولائی میں آئے گی. ایک جو رپورٹ آنی ہے وہ الگ سے آنی ہے. وہ جو ریویو کی ہے وہ تو دوسری مالیاتی معاملات ہیں. یہ جو گورننس کے معاملات ہیں یہ تو آگے چلیں گے. اچھا سر، اس بیچ میں یہ وہ خط بھی مل گیا، وہ 349 صفحات والا. اس کو جو صحافیوں سے گفتگو ہے، 2-4 لوگوں سے میری بات بھی جو اس کے جناب چیف جسٹس کے ساتھ مصروف تھے، ایک تو وہ میرا خیال ہے سم ہاؤ انڈورس کر رہے ہیں خان صاحب کے خط کو کہ وہ مل گیا، وہ خط موصول ہوا، اکنالج دبا ہوا تھا لیکن اچانک مل گیا. ہاں اکنالج کیا کہ وہ خط مل گیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس خط میں خان صاحب نے ایک بڑا اہم کام اور اچھا کام کیا. میں تو یہ سمجھا ہوں کہ وہ شاید اپریسیشن کا میٹافر ہے. یو ایس بی اور شواہد ساتھ لگائے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں وہ جو خط ہے وہ 184/3 والا معاملہ ہے، اور اس لیے میں نے آئینی بینچ کو بھیج دی ہے کہ وہ اس نہیں، ابھی وہ کمیٹی کو بھیجا ہے، وہاں سے فیصلہ ہو کے پھر آئینی بینچ پہ. ہاں کمیٹی کو جو. اچھا، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس سے پہلے اسی بیچ مجھے پرائم منسٹر کا بھی خط آیا ہے، تو میں نے اٹارنی جنرل کے ذریعے ان کو سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام. میں چاہتا ہوں اپوزیشن اور جو حکومت ہے ان سے تجاویز لوں عدالتی اصلاحات کے حوالے سے. یہ خلاصہ ہے ان کا. پہلے اوپر IMF آتا ہے، پھر خان صاحب کا خط آتا ہے، پھر کنکلوژن یہاں پہ ہوتی ہے. ایک آئینی پوسٹ کو وزیر اعظم خط لکھ رہا ہے اور وہ اتنے عرصے تک ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف IMF والے ملنے آئے ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے بتا دیا. میں یہی انرتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ نکلتے ہیں اس طرح خط اگر کسی آئینی پوزیشن کو لکھا اسی کو انرتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ناقص رائے میں، پلیز. کہ جیسے ہی IMF سے جو حبیب صاحب کے نزدیک جو پریشر پوائنٹس ہیں جیسے ہی وہ بنا ہے تو ایک نیا سلسلہ آپٹکس کا آپ نے شروع کر دیا. صحیح. اس میں وہ خط بھی مل گیا، خط کمیٹی کو بھی چلا گیا، پرائم منسٹر خط بھی آ گیا، عدالتی اصلاحات بھی شروع ہو گئیں، اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی جو اپوزیشن لیڈر کو بھی بلا لیا. نہیں پولیٹیکل فرٹرنٹی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات پھر سے ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. صحیح. تو یہ لینس لگ گیا. اور ساتھ آپ جنید اکبر کی اسٹیٹمنٹ گن لیں کہ جی 2 سال اور اگر چلنے دیں تو دوبارہ الیکشن بھی ہم کروا سکتے ہیں. یہ جنید اکبر کہہ رہے ہیں. یہ بالکل وہی صورتحال بنی ہے جو PTI کے ساتھ مذاکرات کے ہنگام بنی تھی. یعنی جیسے جیسے دباؤ آتا ہے ویسے ویسے ہم غبارے لگا لیتے ہیں کہ دیکھیں ہیپی برتھ ڈے ہونے والی ہے. صحیح. میں سر مذاق کے علاوہ بات کر رہا ہوں. ہاں عین ممکن ہے یہ اس حوالے سے یہ بالکل سے جوڑا جا سکتا ہے. 2 چیزیں سر، یہ جامی صاحب جو بات کریں مذاکرات کے ہنگام، یہ ہو رہا تھا کہ دیکھیں ہم معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہے اب بھی یہی کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں ہم معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے ویسے اس پہ ذرا پلیز سر روشنی ڈالیں، کیا کرنا ہے بلا کے چیف جسٹس صاحب نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو؟ ویسے ہی مطلب کیا میکسیمم نکل سکتا ہے اس میں سے آپ کے خیال میں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ملاقات ہی نامناسب ہے. چیف جسٹس کو اس طرح ملنا ہی نہیں چاہیے. کس سے؟ سیاستدانوں سے، اور صحافیوں سے ملنا چاہیے. صحافیوں سے ملے. صحافی اثر نہیں ڈال سکتے. یہ دونوں لوگ اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نا. ایک باہر آ کے کہے گا کہ میں نے چیف جسٹس کو اپنی رائے پہ قائل کر لیا، اور دوسرا کہے گا کہ چیف جسٹس نے میری رائے کی مخالفت کی. یہ ہو جائے گا. اول تو چیف جسٹس کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. چیف جسٹس کو اپنی پالیسی اٹارنی جنرل کے لیے وزارت قانون اور وزارت قانون کے ذریعے اسمبلی میں بھیجنی چاہیے، اور پھر اسمبلی جو فیصلہ کرے اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے انڈیویجولی بلانا کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آ جائیں، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آ جائیں اور بیچ میں بیٹھ جاؤں، یہ بالکل نامناسب طرز عمل ہے. چیف جسٹس کو اس سے گریز کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے سر یہاں سے کوئی ریلیف دے دیں، کارکنان کی کوئی رہائی ہو جائے. کیا ریلیف؟ چیف جسٹس نے اگر اس طرح یعنی پنچایت لگا کے ریلیف دینا تو آبویسلی پچھلے چیف جسٹس کا بھی یہی کام تھا. چیف جسٹس نے اگر پنچایت لگانی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کا مقام سپریم کورٹ نہیں. اگر اس طرح کا معاملہ کوئی پنچایتی معاملہ ہے تو پھر وہ کہیں بھی بیٹھ کے ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ کی پہلی کون سی بہت عزت ہو گئی ہے جو اس کے بعد اس میں پہلے بھی پچھلے 2-3 سال میں 2-3 پنچایتیں ہو چکی ہیں سپریم کورٹ. تو ایک اور ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. دوسرا، چیف جسٹس صاحب بذات خود اب ایک فریق بن چکے ہیں اپنے انتظامی معاملات کے حوالے سے. جس طرح انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے ججز کی تقرری کی ہے، امریکی اصطلاح میں اس کو کورٹ پیکنگ کہتے ہیں. یعنی آپ ججز کی تعداد بڑھا کے کورٹ کا جو کریکٹر ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. تو جب حالانکہ وہ امریکی اصطلاح جب متعارف ہوئی 37 میں تو فرینکلن روزویلٹ کامیاب نہیں ہو سکے. تو جب آپ یہ کورٹ پیکنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اوپر نیچے ادھر سے جج اٹھا کے ادھر لگائیں گے،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم سے جو آپ کو مفادات یا فائدہ حاصل ہوا چیف جسٹس بننے کا، جی، اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے اس طرح کیا جس طرح کے دیگر جج صاحبان کی رائے ہے تو میرا یہ عہدہ چھن سکتا ہے. اس سے یہ تاثر اور بدگمانی پیدا ہونے کے امکانات تو ضرور نظر آ رہے ہیں نا. ٹھیک. تو میں نے تاثر، بدگمانی اور امکانات احتیاطاً بولے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں. اپنے سینئرز پہ سر انہوں نے تنقید کر دی، جسٹس منیب پہ کر دی، جسٹس منصور پہ کر دی. بالکل. اچھا، اور پھر ان کے اسی خط کے بارے بابت کہہ دیا کہ یہ خط نہ لکھتے. آپ نے چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جو ایلیویشن کی ہے، جی، اس نے کئی سوالات اٹھا دیے کہ ان کے جج صاحبان نے ایک ریپرزنٹیشن دی اور آپ نے ایک انتظامی حکم کے ذریعے اس پہ تقریباً وہ فیصلہ کر دیا جس پہ سننا بہت ضروری تھا. آپ معاونت کے لیے بلاتے لوگوں کو، تب بات بغیر ہوتی، ریپرزنٹیشن تو آپ نے ریپرزنٹیشن مسترد کر دی. تو لہٰذا اب اس پہ کچھ اچھا، ویسے جو ایلیویٹ کر دی. ان کے سنگل ووٹ سے ڈیسائیڈر تھا ان کا ووٹ، جس سے عامر فاروق صاحب سپریم یہ جو آپ نے ان کی ایلیویشن کی بات کی، ان کے کیس میں یہ 7-2 تھا. پاکستان بار کے جو نمائندے ہیں اور مندو خیل صاحب ہیں، ان کا ووٹ ان کے حق میں نہیں تھا. جی نہیں تھا. اگر باقیوں کے حکومت کے تمام ووٹ عامر فاروق صاحب کے حق میں تھے. نہیں، وہ تو ہونے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ 2 نے مخالفت کی، یعنی 9 لوگ باقی رہ گئے تھے نا، کیونکہ 2 ہو گئے، گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب کا بائیکاٹ، منیب صاحب کا اور شاہ صاحب کا بائیکاٹ، تو باقی رہ گئے 13 میں سے 9. ان 9 میں سے 2 نے مخالفت کی، وہ پی بی سی کے جو صاحب تھے اور جو مندو خیل صاحب تھے. اس لیے ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دلچسپ ہے کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ 9 لوگ گھر کے ہیں، پھر بھی 2 لوگوں نے یہ دو مخالفت بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ وزن بیعت ہی ہے. اچھا ہاں، لیکن اصل ایک دلچسپ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے وہ آپ چھیڑ نہیں رہے. چھیڑیے کہ پوچھیے لاہور کا. ہاں، حبیب صاحب تو کراچی گئے ہوئے تھے نا. لاہور میں جو حبیب صاحب تو کراچی کے سینئر موسٹ لاہور کے ایڈیشنل ججز بارے کہہ رہے ہیں. نہیں، میں عرض کرتا ہوں نا کہ بھائی جو نئے جج لگے بھائی سندھ ہائی کورٹ سے 2 چیف جج صاحبان سندھ چلے گئے اوپر، ایک چیف جسٹس اور ایک دوسرے. اسی طرح سے پشاور سے کوئٹہ سے کاکڑ صاحب چلے گئے، پشاور سے 2 چلے گئے، اور اسلام آباد چلے گئے عامر فاروق صاحب، اور ایک اور گل اورنگزیب صاحب قائم مقام چلے گئے. 7 ہو گئے. 2 اور آنے تھے اور وہ تھے لاہور ہائی کورٹ سے. وہ کیوں نہیں آئے؟ کیا ہوا؟ ہاں، یہ تو کہانی ہے. 2 جج صاحب نے کیا 2 لوگوں نے جج بننا تھا یا ایلیویٹ ہونا کی ایلیویشن پنجاب سے بھی طے تھی نا. تو پنجاب والا معاملہ مؤخر کر دیا گیا. اس کے لیے علیحدہ سے جے سی کا اجلاس بلایا جائے گا مناسب وقت پہ. جی. اور اس میں آل واز سیٹ فار نجفی صاحب، جو بڑی مصدقہ خبر بنتا ہے ان کا. ہاں، نجفی صاحب کے بارے میں کوئی 2 رائے نہیں تھی. علی باقر نجفی. نجفی صاحب کے بارے میں کوئی 2 رائے نہیں تھی. مسئلہ ہوا مدام کا اور صداقت اور شجاعت کا. اچھا ٹھیک. لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. مسئلہ یہاں ہوا ہے. اور وہ مسئلہ چونکہ حل نہیں ہو پایا، اس میں تارڑ صاحب بھی ہیں، پنجاب سرکار بھی ہے، اس میں اور بھی 2-4 فیکٹرز ہیں، تو وہ کڑماسم مچی تو اسے روک دیا گیا. نہیں ایشو اور ہے، میں آپ کو عرض کر دوں اس پہ. ایشو یہ ہے کہ ابھی تک جن ججز کو پروموٹ کرنے کا ارادہ ہے نا، ان کی انسیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی. ان میں سے سب سے زیادہ انسیکیور کون ہے؟ وہ کلیئرنس ملے گی تو پھر اس کے بعد وہ آگے بھیج. قبلہ یہاں کلائنٹ ایک سے زیادہ تھے گاہک. ہاں نہیں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں کلیئرنس کا بھی مسئلہ ہے. وہ بھی ہوگا، وہی تو مسئلہ. یہاں ایک سے نجفی صاحب کلیئر تھے، باقی جو ایک بندہ ایلیویٹ ہونا تھا اس کے لیے 3 کینڈیڈیٹ تھے. ان تینوں کے مختلف ایڈوکیٹ اور وکلا ہیں، حامی ہیں، اور ان کا آپس میں کڑماس مچا ہے. اس لیے سیانوں نے حضور والا میں آپ نے بالکل جو صورتحال بتائی ہے ایسے ہے، لیکن آپ اس کی نا اگین اس کے نقطے تک نہیں پہنچ رہے کہ یہ ہوا کیوں ہے. کیوں لاہور ہائی کورٹ سے لوگ اوپر نہیں ایلیویٹ ہوئے؟ کیوں کڑماس مچ گئی نا. میں جو کہہ رہا ہوں انسیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی. ان کے جو وکلا ابھی تک، ان کے جو حامی ہیں، جو لوگ ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جو دھڑے، وہ 3 ہیں. اکبر و اجمل میرے بھائیوں، یہ معاملہ ہے مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان کا. جو موجودہ لوگ آ گئے ہیں وہ سینئر ہو گئے. اب آپ سمجھے
تو یہ جب جائیں گے اگلے اجلاس اب جب بھی جائیں ایک دن بعد جائیں، نہیں یہ وہ جونیئر کہلائیں گے، وہ جونیئر ہو جائیں گے، چاہے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں سینئر موسٹ، چاہے وہ سینئر ہو۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بھی اچھا جب وہاں جائیں گے تو اب آپ ذرا حساب کرنا شروع کریں، ریٹائرمنٹ کو مائنس کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر اگلے چیف جسٹس تک نوبت پہنچائیں کیا ہو رہا ہوگا اور کس کو کہاں پہ پہنچنا ہوگا، اگلا نہیں تو اس سے آگے پہ کیا ہو رہا ہوگا، 3 لوگ کون سے ڈسکس ہو رہے ہوں گے۔ یہ بھی بھائیو اصل معاملہ یہ ہے، یہ بھی اہم نقطہ ہے، یہ بھی اہم بھائی نقطہ ہی یہ ہے، یہ کہانی ہے اصل سے، یہ کہانی اصل ہے، بالکل ہو سکتا ہے میرے بھائیو ایسے ہی۔ اچھا ذرا غور سے دیکھا کرو۔ ایک بات اور کرنے دیں، ذرا واپس سپریم کورٹ آتے ہیں۔ اب جب کہ یہ اسٹرینتھ 17 اور 7 کتنے ہو گئے، 24، اب جب کہ یہ 24 ہو گئی ہے نا، اب فل کورٹ بلانے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے، بتائیں کب بلانا ہے؟ صحیح۔ اور پہلے کیوں نہیں بلا رہے تھے؟ جیسے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی پتہ نہیں کتوں نکل آئی، کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اب آپ فل کورٹ ہوتا بھی دیکھ لیں گے، اب آپ وہ بینچ بھی بنتا، وہ اپنا عمران خان صاحب کی چٹھی کے اوپر غور ہوتا بھی دیکھ لیں گے، سارا کچھ اوکے ہو گیا۔ بنائیں سر، اس کے ساتھ بھی فل کورٹ بنائیں اور پھر دنیا کو مزید بتائیں کہ آپ کر کے ہاں کہ کورٹ پیکنگ، پہلے ہی آپ کے پاس یہ بات پہلے کرنے آپ آئے کو ہیں، کیا آپ مزید پتہ چل جائے کہ کورٹ پیکنگ ہوئی ہے کہ نہیں۔ سر یہاں پہ تو خوبصورتی یہ ہے، حکومتی شخصیات دبے لفظوں میں نہیں بلکہ اب کھلے لفظوں میں یہ کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ جن لوگوں نے خطوط لکھے ہیں ان کے اوپر ریفرنس بھی بن سکتا ہے کسی فلاں معاملے میں، کسی فلاں نہیں، آج چیف جسٹس صاحب سے یہ سوال ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہر کمیشن کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایجنڈے پہ ٹاپ پہ وہ 6 ججز کا خط ہوتا ہے، 6 ججز والے خط پہ چلے گئے ہیں وہ پیچھے، یہ خط تو جو 4 ججز کا یہ تو الگ ہے، اس پہ تو انہوں نے کہا یہ تو ان کی عادت ہے، وہ جو 6 ججز کا خط ہے اس پہ ہوا کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں پا رہا ابھی تک کچھ نہیں۔ بس یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بڑے معزز جج صاحبان ہیں، جج صاحب ہیں جنہوں نے خط لکھا پہلے بھی اور اب بھی، وہ اس پہلا جب انہوں نے خط لکھا تھا اس کے بعد انہوں نے احباب سے مشورہ کیا تھا مستعفی ہونے کا، ان کو ان کے قریبی رفقا نے کہا تھا کہ آپ مستعفی نہ ہوں۔ اب وہ ایک بار پھر سے انتہائی پڑھے لکھے قابل جج ہیں، وہ ایک بار پھر سے انتہائی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں دل برداشتہ ہو کر کہ وہ استعفیٰ دیں اور کہیں اور جا کے، اس طرح کے معاملات کے بندے ہی نہیں ہیں وہ اس طرح بنیادی طور۔ دیکھیے جب بھی جب لوگوں کو اس طرح آپ خوار کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ ظاہر ہے پھر کیوں آئے گا کوئی اچھا آدمی کیوں چاہے گا کہ میں بینچ میں بیٹھوں۔ بینچ میں بیٹھنا ایک ایلیویشن جب کسی شخص کی بینچ تک ہوتی ہے تو بڑا اعزاز ہوتا ہے اس کے خاندان کے لیے، اس کے اپنے لیے۔ یہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے اہل خانہ ہی سب سے زیادہ اذیت میں ہیں۔ جی تو اب کیا ہے، سارے کا سارا معاملہ جو ہے، سارے کا سارا معاملہ آپ نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو ابھی سر اس کی پولیٹیکل سائڈ پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ملاقات تھی جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا کہ اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز ہیں، یوں لگ رہا ہے، لگ کیا رہا ہے، وہ جو شو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے حکومت سے پوچھیں، حکومت نے آگے بال جو ہے وہ ان کے کورٹ میں ڈال دی جوڈیشری کے، اچھا انہوں نے اٹھا کے وہ لوڈ جوڈیشری پہ لے گئے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں کہ قانون کے تحت کام کر رہی ہے لوڈ جوڈیشری جو سارا۔ وہ لوڈ جوڈیشری سے یاد آ گیا وہ جج ہمایوں دلاور کا، یاد ہے ہاں جج زیبا کا، ہاں گریڈ 21 میں چلے گئے، ماشاءاللہ مبارکباد دیں۔ وہ دیکھیں وہ تو پتہ ہی تھا، اور پھر عامر فاروق صاحب بھی میرے خیال ان میں سے ایک کو پرپوز کرنے والے تین ہے جن کی پروموشن 2021 میں ہوئی جب ہم مخاطب ہیں۔ سو دا بک اسٹاپس ایٹ دا ٹاپ موسٹ لیول۔ یہاں پہ معاملہ یہ ہے، آئی ایم ایف آئی بیٹھی ہے، حکومت وہ نکرے لگ کے دہی کھا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں کہیں پہ، وہ کہہ رہے ہیں کیا کی ہے ایک ہی چل رہا ہے جیسے پتہ ہی کسی کو کچھ نہیں ہے۔ اب اسی پہ اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز پہ، کیونکہ ہر چیز آ کے پھر بوائل ڈاؤن ہو رہی ہے عمران خان صاحب پہ، پھر امریکی پریشر، کچھ عرض کر لوں میں، سارا کچھ عرض کر لوں میں آپ میں چلیں آپ دونوں سے سوال ہے، آپ دونوں سادہ محترم، اگر تو یہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، پھر سے کہیں بات تو دیکھ رہی ہاں ساڈا کی لینا دینا، ہاں 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 جیسے دنیا کو پتہ ہی نہیں، یہ عملی طور پر اس کے امکانات ہیں کہ وہ واقعی ثابت کریں ساڈا کی لینا دینا، یہ جو کیا یہ کر رہے ہیں۔ اچھا ہاں اس کے انتہائی زیادہ امکانات ہیں، اور اس بابت اس نقطے پر بھی سوچا گیا ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت جو حکومت کی ذمہ دار ہوتی ہیں ان کی اگر ناسازیت تباہ ان کو ہو جائے تو پھر کیا آپشن ہوگی۔ اچھا میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، آپ استاذی ہونا تو میری گل مننی نہیں۔ دیکھیے جو اس کے جو ریپرکشنز ہیں، جب بھی ایسی صورت میں، جب ایسی صورت کی گورنمنٹ بنی ہوتی ہے نا، تو ایسی گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ دراصل قربانی کے بکرے پالے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ پاور سٹرکچر جو دنیا میں جب پاور جو ہے نا اس کی ڈائنامکس اس طرح ہے، ٹھیک ہے، جو ریئل پاورز ہیں وہ ایک ایسی چھوٹی سی پاور بنا کے رکھتی ہیں جس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا سکے، تو وہ ذمہ داری پڑنے کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے،
ایک تو اس کا پولیٹیکل ریپرکشنز یہ ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ریپرکشنز انٹرنلی سب کو لگتا ہے کہ ہم مینج کر گئے، سب کو یہ لگتا ہے کہ ہم مینج کر گئے، جو پرابلم ہو رہا ہے وہ باہر سے ہو رہا ہے، اور باہر کا پرابلم سنگین ہوتا چلا جائے گا۔ صحیح۔ یہ جو آئی ایم ایف ہے نا، نہیں انٹرنل تو بندوبست مکمل ہے۔ جو آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے یہ ابھی اس کا آغاز ہے، ابھی یہ شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم آج بڑی دلچسپ بات یہ میں نے پڑھی کہ چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے فرمایا، یحییٰ آفریدی صاحب جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس بنے ہیں، بینیفیشری اس کے، یہ آپ کو الفاظ پہ کنٹرول نہیں ہے یا ہے نا سر، کیا ہے مسئلہ؟ دنیا کو پتہ ہے سر، یہ میرے کہنے سے کیا بھائی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس بنے ہیں، چل ٹھیک ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ ٹھیک 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والے صاحب جو چیف میں آپ کو جسٹس نہیں جانتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آج آئی ایم ایف سے کہا کہ یہ جو گفتگو ہے نا یہ دو طرفہ ہے، اور انہوں نے ایک آئی ایم ایف سے کہا کہ آپ ہمیں مصنوعی ذہانت دیں، اے آئی جی عدالتی معاملات جی عدالتی معاونت کے لیے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ تھوڑی سی انسانی دیانت اگر آ جائے تو پورے کا پورا انصاف کا یہ مندر، اس کی توقیر اس کے ماننے والوں میں کتنی بڑھ جائے۔ یہ تو آپ نے کر دیا اصولی بات، اب لیکن اس کا جو فیکچول نقطہ ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ دنیا کے جن ممالک میں اے آئی عدالتی امور میں یوز ہو رہی ہے، امریکہ سر فہرست ہے۔ وہاں پہ جہاں پہ اے آئی یوز ہو رہی ہے وہاں 80% ڈیسیژن پھر اے آئی کے بیس پہ ہوتے ہیں۔ اب آپ پھر یہاں آئی ہوئی اے آئی کو کیسے ڈسٹارٹ کریں گے؟ جامی صاحب مجھے یہ بتائیں، نہیں میرا سوال ہے، یہاں اگر آئی ایم ایف نے اے آئی آپ کو دے دی تو اصول یہ ہے کہ 70-80% فیصلہ جو ہے اے آئی کی فائنڈنگ کی بیس پہ کیا جائے گا، کیونکہ اے آئی آپ کو اے آئی ڈریون جو کانٹینٹ ہوگا، انالیسز ہوگا، سچ جھوٹ کی تفریق ہوگی۔ نہیں آپ مجھے فارمولہ بتائیں کہ پاکستان میں اے آئی کو ڈسٹارٹ کیسے کیا جائے تاکہ مرضی کا بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے، کیا؟ ایک طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی، دوسری طرف انٹیلیجنس ہوگی، واہ 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 واہ، ایک اور بھی کہانی ختم۔ نہ سر، عدالتی انٹیلیجنس سر دیکھیں نہیں مسئلہ ابھی جوں کا تم ایک تیسرا فریق بھائی کاش یہ سرخی ہوتی سر۔ بیچ میں سر ایک تیسرا فریق بھی ہے، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ایک انٹیلیجنس ہے، اور تیسرا فریق ہے نیچرل اسٹوپڈیٹی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ جو ہماری قومی نالائکی ہے نیچرل، اس کا کوئی علاج نیشنل بھی ہے اور نیچرل اسٹوپڈیٹی بھی ہے، اس کا تو کیا آپ توڑ کر لیں گے نا اس کا۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کچھ نہیں ہونا جامی صاحب۔ تو اب جو یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، انہوں کہڑی دے دینی سی تو تسی کہڑی لا لینی سی؟ گل کرن دے انہوں نے دے بھی دی، آپ عدالتوں میں رائج کریں گے؟ چیٹ جی پی ٹی دے دے، ہو سکتا ہے انہیں کہ آپ عدالتوں میں رائج کریں گے؟ ساڈے فون چ اور یار یہ پنجاب میں نچلے اپنا نیچے پنجاب میں جائے نا تو ایک جج نے، ڈسٹرکٹ سیشن جج نے کو اے آئی کے اوپر، آئی ٹی کے اوپر ایک فیصلہ دیا تھا۔ جی اس نے کیا تھا۔ اب بات چھوڑیں، آگے چلیں۔ اچھا نہیں، اس نے کہا انہوں نے کہا جج صاحب ایپ اسٹور کھولو، چیٹ جی پی ٹی ڈاؤن لوڈ کرو اور اس کی سبسکرپشن ہم دے دیں گے آئی ایم ایف سے۔ $4 میرے بولو۔ دیکھیے جو ایکسٹرنل پرابلمس ہیں نا سر، وہ اب اس کے اندر ایک اور نقطہ پیدا ہو گیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کمپیریزن ہے وہ کس سے ہم کیا کرتے تھے؟ انڈیا سے۔ جی کرتے تھے۔ انڈیا کے ایز وی اسپیک انڈیا کے پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر سے گزر کے وہ گئے ہیں پیرس، جی، اور پیرس میں وہ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمٹ 2025، دنیا بھر کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں وہ وہاں اکٹھے ہیں۔ فرانس ان کا میزبان ہے، اور مودی، پرائم منسٹر مودی اور فرانس کے جو صدر ہیں وہ اس کو کو چیئر کریں گے۔ کو چیئر کریں جی، دیٹس ہیوج۔ آپ نے ان کی گریٹنگز دیکھی؟ اچھا اس انداز میں دوسرے کو ملے ہوں۔ اب اور یہ ہے آپ کو درپیش معاملہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، یہ آپ اور ہمارے اخبارات میں جو خبر لگوائی گئی ہے، جو آج مختلف اخبارات کی آفیشیلی ویب سائٹ پہ جو خبر ہے کہ مودی کتنا، وہ یہ ہے کہ ایرانی صدر، جو فرانسیسی صدر ہیں، وہ ہاتھ ملا رہے تھے، تو ایک موقع پہ، یعنی پہلے ان کا بڑا زوردار استقبال ہوا ہے، ایک موقع پہ
صدر نے ان کا ہاتھ نہیں دیکھا کہ بڑا ہوا, وہ بیٹھے تھے شاید یا لوگ کھڑے تھے, تو جیسے ہاتھ ملاتے کبھی آپ اگنور کر جاتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا. تو ایک اس ہیومن نیچر کو, ایک نیچرل ایونٹ کو آپ ذرا دیکھیے کہ ہم نے یہاں پہ سرخیاں بنایا ہے, اور اب آپ ادھر کی بلندی بھی دیکھیے اور ادھر اپنی پستی بھی دیکھیے. یہ تو سر کشمیر کے ساتھ 10 جنگیں لڑ سکتے ہیں ہم, اور آرمی چیف صاحب نے فرمایا, تو انڈیا اتنا بھی ابھی اوپر نہیں گیا ہم سے کہ ہم وہاں پہ بھی کوئی 3 ہم لڑ چکے ہیں, یا چیف صاحب نے فرمایا, تو وہ انہیں تو یہی ہے نا. کشمیر کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انٹرنیشنلی ہم نے جو اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کی ہیں نا, ان میں سے ایک مصیبت آج فرانس میں جنم لے رہی ہے. ساری سمجھا نہیں میں بات. جی, جو اے آئی ہوگی, اے آئی دنیا میں کنٹرول کرنے, جب کنٹرول ہو رہی ہوگی, جو اس کے بنیادی چیزیں بن رہی ہیں, تو انڈیا کا کردار کیا ہوگا اس میں, وہ آپ نے آج دیکھا. سر نہ صرف اے آئی میں, کوارڈ میں پہلا جو وزیر خارجہ جس سے ان کا مارکو روبیو ملا تھا حلف برداری کے بعد, وہ انڈیا کا جے شنکر اور کوارڈ کے 4 لوگ تھے. وہاں پہ اے آئی ہو رہی ہے, اور یہاں ہم یہ خبر یہ گلا کرتے ہیں کہ مودی نے فضائی حدود استعمال کی, کوئی شکریہ نہیں, کوئی خیر سگالی کا پیغام نہیں بھیجا. اور وہاں پہ کہتے ہیں جن سے ملاقات کرتے ہوئے ہاتھ آگے نہیں کیا. دا وے میکرون گریٹڈ مودی, یعنی مودی صاحب نے تو تمام تر جو سفارتی آداب ہوتے ہیں نا, یوزلی گریس جو ہوتی ہے, مودی نے اپنے ہی نئے آداب سیٹ کر دیے ہیں. زوردار جپھی, طویل جپھی, طویل طریقے سے ہاتھ تھامنا, بالکل, اور یوں ملنا جیسے 2 بچھڑے ہوئے ارجن اور وہ کرن ارجن. شہباز شریف صاحب بھی کرتے ہیں یار, شہباز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. بڑا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے بڑا گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہیں وہ, جب بھی وہ تو ان کی زبان میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھ گئے, اور اب اس کا نتیجہ پتہ ہے, ان حالات سے نکلنے کا راستہ پتہ ہے کیا؟ بہت سادہ سا, پاکستان میں نئے الیکشن کرا دیں. ٹھیک, اپنا پچھلا گند جو ہے وہ دھوئیں, نئے الیکشن کروائیں. اور وہ نہیں مانتا نا, وہ 2 سال نہیں دے رہا, آگے چلیں. وہ جنید صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب وہ پی ٹی اے والے کہتے ہیں عمران خان صاحب. کون نہیں مانتا؟ عمران خان صاحب. وہ ان کو کہا جا رہا ہے بقول جنید اکبر صاحب کے, بلکہ تھرڈ امپائر میں ہم اس بابت بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. جو بھی آپشنز تھیں آن ٹیبل وہ ہم نے بالکل ایکوریٹلی ڈسکس کی ہیں, جس کا ثبوت جنید اکبر صاحب کے اسٹیٹمنٹس میں آ رہا ہے. ہی از ناٹ ولنگ ٹو گیو دیم اینی ٹائم, اینڈ ہی از ناٹ ولنگ ٹو بی سائلنٹ. ٹرانسپیرنسی, آپ آئی ایم ایف پہ پیچھے, آپ آئی ایم ایف پہ آپ رکے ہوئے تھے نا, ٹرانسپیرنسی کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پھر ہماری سی پی آئی جو ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس جاری کی ہے, اور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جناب جب سے یہ تعمیر و ترقی کا نیا سال اور نیا عہد آیا ہے, یا پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ تھی, تو چیزیں بہتر ہوئی ہیں. یہ تو بسٹ ہوئی ہیں. یہ پچھلے جو 8, 10, 12 سالوں میں جو ہمارا لوئسٹ ایور انڈیکیٹر تھا, اس کے قریب قریب ہم چلے گئے. ہمارے اوپر لائبیریا ہے اب, مالی اور لائبیریا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ افریقہ کا وہ ملک ہے باجوہ صاحب جہاں میرے وطن عزیز کی سیکیورٹی فورسز یو این پیس مشن میں وہاں خدمات سر انجام دیتی ہیں. یہ حال ہے لائبیریا کا کہ یو این کی پیس مشن میں میرے ملک کی فوج جاتی ہے لائبیریا کے عوام کو سیکیورٹی دینے, بد امنی میں امن دینے, اور وہ ہم سے بہتر ہے. اور وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس ان کا بھی 27 ہے, صحیح, لیکن کچھ 0.0 اوپر نیچے ہوگا تو وہ اوپر ہے 27. یہ بھی بیچ میں آپ نے کون سی زبان میں کیا فرمایا؟ 0.0. اچھا, دشملب دبلب اشاریہ. میں نے سمجھا کچھ منتر پڑھ گئے ہیں بیچ میں کہ شاید ہمیں پتہ نہیں ہے. سی پی آئی پہ ہو سکتا ہے کل پریس کانفرنس ہو, کہیں یہ کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات ہو رہی ہے, اور دیکھیں نیچے آ گیا. جب آپ کی عدالتوں کا نظام اس طرح چلے گا جی, تو پھر آپ کے خیال میں سی پی آئی, ہمارا جو کرپشن پرسیپشن ہے وہ بڑھ جائے. لائبیریا اور مالی 27 کے ساتھ, پاکستان بھی 27 کے ساتھ, کیمرون اور عراق 26 کے ساتھ نیچے ہیں. 100 میں سے ہماری رینکنگ 27 آئی ہے. اب آپ دیکھیے عمران خان صاحب کا دور شروع ہوتا ہے 2018, 19, 20, 21. پتہ کر لیا جا. صحیح ہے نا سر؟ 2018 میں ہمارا سی پی آئی 33 تھا, 33. 2019 میں ہمارا سی پی آئی 32 تھا, 2020 میں 31 تھا, 2021 میں 28 تھا, 22 میں 27 اور 23 میں 29, اور اب دوبارہ 27 ہو گیا. 2017 میں جب گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی تو 23 تھا, اور اس سے پہلے ٹل پیپلز پارٹی یہ 23, 25, 27 ہی تھا. جس دور میں تھوڑا بہتر ہوا, پتہ نہیں کیسے ہوا, مجھے نہیں پتا, بھی عمران خان صاحب کا دور. یہ ضروری ہے کہ جتنا نیچے ہے اتنا لیس کرپٹ, مور کرپٹ ہے. جی 0 ہے تو کرپٹ ترین ہے, اور 100 ہے تو وہ جی وہ آپ فن لینڈ آ جاتا ہے, سویڈن آ جاتا ہے.
اور یہ 13 مختلف سرویز ہیں جو وہ کرواتا ہے ڈیٹا سورسز سے. اس میں 2 اہم ہیں جو خود یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوڈ کرتا ہے, ایک ورلڈ بینک ہے اور ایک ورلڈ اکنامک فورم ہے. آپ نے بھی پرچہ نکالا تھا؟ نہیں, وہ فیل ہو گیا سر. سر اب بات یہ ہے, میں پولیٹیکل کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا, ختم میں ہو اس گیا کو کنکلوڈ کرنے کی طرف آ رہا تھا کہ تبدیلی جس کی طرف بار بار حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے جعلی کہ لا رہے ہیں تبدیلی لا رہے ہیں, لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی, اچھا ہماری اتنی انٹیلیجنس نہیں ہے جتنی انٹیلیجنس کی انٹیلیجنس ہے, وہ کچھ نہ کچھ بیچ میں سے پھر بھی نکال لیتے ہیں. تو اب جو بلڈ اپ جو ہوا, جو ہم تھرڈ امپائر کے پریویس پروگرامز میں بھی اور آج خاص طور پہ آپ جو بتا چکے ہیں, ڈسکس کر چکے ہیں, ہاؤ مینی آپشنز اور از دیر اینی آپشن لیفٹ اسٹل ٹو فول دا ورلڈ؟ اب نہیں. دیکھیے یہ اس سے پہلے سب کچھ تھا, آئی ایم ایف کے بعد نہیں. اب کہانی آگے نکل گئی, کیونکہ اب آپ جو پہلے جو آپ کہہ رہے تھے, آپ جو تصویر دکھانا چاہ رہے تھے وہ دکھا رہے تھے. اب ایک ادارہ بیچ میں انوالو ہو گیا, وہ نام نہیں لے گا کسی کا بھی. یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب عمران خان نے یوں کر دیا یا عمران خان کو یوں کر دو. لیکن اب وہ اپنے پانے, پلاس, رینچ جو کچھ اسے میسر آئے گا اس سے ہر نٹ اور بولٹ کو وہ ٹائٹ کرے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی سمجھ جائیں اب, اور اگر ہم نے خود نہ سمجھا تو یہ فروری کے آخر تک خود سمجھنے کا جو چانس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ خیر کرے جی. نہیں, پھر وہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, پھر ہمیں سمجھایا جائے گا. یہ تو ہے ہمارے معزز پینلسٹ کی رائے تھرڈ امپائر میں, لیکن اس کے برعکس بھی ایک ریئلٹی ہے. پرائم منسٹر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں, پے پایا تعمیر و ترقی کے فیوز و برکات گنواتے ہیں, جس سے نظر آتا ہے کہ نون لیگ بھی اب سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کو بائی کر رہی ہے اور وہ بھی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہارس اینڈ کیٹل شو بھی ہو رہا ہے, یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی بھی ہو رہی ہے, اور عدالت میں جج ایلیویٹ ہو چکے ہیں, کورٹ پیکنگ کا کام مکمل ہے. فی الحال بندوبست یہ پیغام دیتا ہے کہ کوئی مارجن باقی پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, لیکن حبیب صاحب نے نقطہ توڑا ہے آئی ایم ایف کے اوپر اور عالمی دباؤ کے اوپر. دیکھیے کیا رنگ لاتا ہے یہ دباؤ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.